اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لا یسجنن ولا یکون من الصاغرین۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 32ویں آیت اور آج 9ویں نشست۔ قرآن کا یہ ایک منفرد اور مکمل مفصل اور بہترین قصہ قصص قرآنی میں سے جسے اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اس واقعے میں کیا کیا گزرا، کیا کیا اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے پیغام نازل کیے، ان میں سے آج ہم داخل ہو رہے ہیں 32ویں آیت کے پیغام میں۔ کل جو آیت پڑھی جائے گی وہ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ دوسرا دورانیہ مکمل کرنے والی آیت ہوگی۔ آپ کی زندگی کے 4 دور ہیں، آپ کی زندگی کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور جو 9 سال تک کا تھا، جو اپنے والد کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ گزارا۔ دوسرا دور جو کنویں سے محل تک اور دربار تک اور گویا کہیے کہ 40 سال کی عمر تک کا دورانیہ ہے۔ تیسرا دورانیہ 40 سال کی عمر سے زلیخا کے اس حملے کے بعد سے جو کچھ شہر میں جو کچھ حالات گزرے، جو کچھ معاملات ہوئے، اس کے نتیجے میں خود حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس کا اظہار خود انہوں نے فرمایا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا جائے۔ ایسے حالات ہو گئے تھے وہ، بلکہ میں نے ایک عجیب حسین روایت پڑھی کہ جب حضرت یوسف زندان میں گئے تو انتہائی خوش دکھائی دے رہے تھے، انتہائی حشاش بشاش۔ آپ کے چہرے کی بشاشت، آپ کا انداز بتا رہا تھا جیسے کوئی بہت کھوئی ہوئی چیز انہیں مل گئی ہو۔ تو کسی نے، بلکہ دربان نے کہا، زندان کے دربان نے کہا کہ یوسف، یہاں تو لوگ آ کے روتے ہیں، تم یہاں آ کے خوش نظر آ رہے ہو۔ تو بڑا حسین تاریخی جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جو محل تھا وہ میری قید تھی، اور جو یہ قید خانہ ہے یہ میری آزادی ہے۔ اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر آزادی کے ساتھ عمل نہ کر سکوں اسی کو زندان کہا جاتا ہے، اور جہاں میں اپنے عقیدے پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکوں اسے آزادی کہا جاتا ہے۔ تو در و دیوار میں اور دروازوں اور سلاسل میں اور زنجیروں میں آ جانا یہ قید نہیں ہے۔ قید وہاں ہے جہاں میں آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے پہ عمل نہیں کر پا رہا تھا، اپنے نظریے پہ عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ تو حضرت یوسف نے، وہ کل کی آیت میں آئے گا، جہاں حضرت یوسف کی زندگی کا وہ تیسرا دور مکمل ہو رہا ہے۔ جی معاف کیجیے گا، دوسرا دور مکمل ہو رہا ہے۔ تیسرا دور حضرت یوسف کی زندگی کا زندان میں گزرا ہے۔ 12 سال 12 دن نہیں ہے،
12 سال کا دورانیہ ہے جو زندان میں حضرت یوسف نے گزارا ہے۔ اس زندان میں گزرے ہوئے دورانیے کے اندر خود بہت سارے پیغامات ہیں۔ اور پھر چوتھا دور حضرت یوسف کی زندگی کا آئے گا کہ جب آپ آزاد ہو کر واپس آئیں گے، اور آزادی بھی وہ ایسے نہیں لیں گے، اس کے اندر پوری داستان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا مقدمہ کھلوائیں گے، اپنا کیس کھلوائیں گے، اور فرمائیں گے کہ یہ طے کیا جائے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا۔ وقت لگتا ہے بعض فیصلوں کے آنے میں، مگر فیصلے کا انتظار کیا جانا چاہیے، اور حق اور سچ اور انصاف سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور نتیجے سے گریز پا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو نتیجے تک کام کو لے جانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات 12 سال لگ جاتے ہیں، اور کبھی 1150 سال لگ جاتے ہیں امام زمانہ کے آنے میں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ جی، کبھی یوسف کنعان کو 12 سال لگ جاتے ہیں آزادی میں، اور کبھی یوسف زہرا کو 1150 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ جو امام زمانہ ظہور فرمائیں گے یہ یوسف حضرت زہرا ہیں کہ جن کے آنے پر فیصلے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہوا یہ کہ زلیخا نے تمام عورتوں کو بلا لیا جو یہ کہہ رہی تھی کہ زلیخا نے کیا کیا اپنے ہی غلام کے ساتھ، اپنے ہی پالے ہوئے جوان کے ساتھ، گویا جسے بچوں کی طرح رکھا تھا اس کے ساتھ ہی زلیخا کا یہ انداز رہا۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ جب یہ زلیخا پر بات آئی کہ زلیخا نے یہ کیا کیا اپنے ہی جوان کے ساتھ، تو پھر زلیخا نے اہتمام کیا، جو کل ہم نے مفصل گفتگو کی ہے کہ زلیخا نے دعوت کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں چاقو دے دیے، اور پھر حضرت یوسف کو آواز دی کہ یوسف اب یہاں سے گزر جاؤ۔ جب حضرت یوسف وہاں سے گزرے تو اور ادھر سے وہ گزر رہے تھے، ادھر سے زلیخا نے آواز لگائی کہ اب آپ یہ پھل، یہ سیب، یہ جو بھی مالٹا، جو بھی پھل تھا، مختلف پھلوں کے نام ہیں، وہ کاٹ لیں، کھائیں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور وہ اس وقت میں اپنے ہاتھوں کی برش کو، اپنے ہاتھوں کے زخم کو محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ کہہ رہی تھی کہ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْمَرْنَاهُ۔ انہوں نے دیکھ کے فوراً کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کتنا حسین ہے، اور وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، دونوں سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حاشا للہ، اللہ اللہ، ان کو تعجب ہو رہا تھا، اور حاشا للہ کہہ کے تعجب کا یہ جو محاورتاً یہ لفظ کہا جاتا تھا، ما ھذا بشراً، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ اگر ہے بھی تو ملک کریم ہے، اتنا حسین تو ملک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ مرحلہ گزرا، جب یہ مرحلہ جیسے ہی گزرا، حضرت یوسف تو گزر گئے، یہ زخمی ہو گئیں، اب زلیخا کا خطاب شروع ہوا۔ زلیخا نے کہا قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں گمراہ ہو گئی ہوں، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگر میں غلطی پر تھی تو پھر یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ تم یہ کیا آوازیں لگا رہی ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لقد راودتہ عن نفسہ، یہی وہ ہے کہ میں اقرار کرتی ہوں۔ اب جو دروازے پہ شوہر کے سامنے کہہ رہی تھی نا کہ یہ حملہ کرنے آیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، اور بتا اے عزیز مصر، جو تیرے اہل کے ساتھ، جو تیری اہلیہ کے ساتھ ایسا کرے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی سزا کیا قید اور عذاب علیم کے علاوہ کچھ اور ہے؟ جو کچھ دن پہلے تک کہہ رہی تھی کہ اس نے حملہ کیا تھا، اب سب کے سامنے اقرار کر رہی ہے کہ میں نے اس کی طرف رغبت کا اظہار کیا تھا، میں نے چاہا تھا کہ یہ میرے ساتھ وہ تعاون کرے، اور میں نے اپنے حجرے میں اسے بلایا تھا، اقرار کر لیا۔ مگر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے لقد راودتہ عن نفسہ، میں نے کیا تھا ایسا، ہاں میں نے کیا تھا ایسا۔ اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا؟ میں مجبور تھی، میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میں مجبور تھی اس کے حسن کے آگے۔ فاستعصم، مگر
میں نے تو ایسا کیا مگر یہ اپنی عصمت میں اتنا شدید ہے کہ نہ یہ میری باتوں میں آیا نہ یہ تمہاری باتوں میں آئے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. یہ اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت، لفظ عصمت خاندان عصمت کا لفظ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. بڑی نہ جی فراست صاحب آئے ہوئے نا، اس لیے کچھ مزاج بنا ہوا ہے شاعری کا. تو فراست صاحب اگر اجازت دیں گے تو 2-3 مصرے مجھ سے ہو گئے تھے. تو ڈاکٹر ندیم صاحب، ابرار بھائی، عرض کیا تھا کہ نبی کی آل کا جب سے ہوا دل بر قرآن، بڑی عنایت، نبی کی آل کا جب سے ہوا دل بر قرآن، خدا کے دین کا تب سے ہوا رہبر قرآن. خدا کے دین کا تب سے ہوا رہبر قرآن، اور خدا کے حسن بلاغت کا ہے دفتر قرآن. خدا کے حسن بلاغت کا ہے دفتر قرآن، علی کے علم لدنی کا ہے محور قرآن. علی کے علم لدنی کا ہے محور قرآن. اور کبھی جو آل محمد کی شان بیان ہوئی، کبھی جو آل محمد کی شان بیان ہوئی، خدا کی آیتیں لاتا رہا اکثر قرآن. خدا کی آیتیں لاتا رہا اکثر قرآن. اور خدا کی آیتیں لاتا رہا اکثر قرآن، ہو لاکھ قاری قرآن عمل سے خالی ہو. ہو لاکھ قاری قرآن عمل سے خالی ہو تو بس، ہو لاکھ قاری قرآن عمل سے خالی ہو تو اس پہ بھیجے گا لعنت بھی عمر بھر قرآن. صلوات پڑھ لے ذرا. ایک اور بلند صلوات. جی تو زلیخا کہنے لگی یہ اپنے عصمت میں شدید ہے. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرے امر پر عمل نہیں کیا. ابھی بھی باز نہیں آئی ہے، اتنی رسوائی کے باوجود باز نہیں آئی ہے. یاد رہے کہ عشق وہ غلط ہو یا صحیح دیوانہ ہوتا ہے. عشق وہ عشق صحیح ہو یا عشق غلط ہو. ہم نے ایک اور تعبیر اس کے لیے استعمال کی ہے کہ عشق حیوانی ہو یا رحمانی، دونوں معشوق کو اندھا کر دیتے ہیں، عاشق کو اندھا کر دیتے ہیں. دونوں میں عاشق اندھا ہو جاتا ہے. اور عشق کا انداز کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ تقسیم شاید اگر ہم یوں کر لیں کہ عشق صحیح کی 2 قسمیں ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی. اور عشق غلط کی تو کوئی تقسیم ہی نہیں ہے. عشق غلط تو عشق غلط ہے، اور جو عشق غلط ہے اسی کو عشق حیوانی بھی کہا جاتا ہے. عشق مجازی، ابرار بھائی ایک جملہ رہ گیا تھا ایک منزل میں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی راہ میں مقدمہ ہوتا ہے. عشق حقیقی کا مقدمہ عشق مجازی ہوا کرتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مجاز اور حقیقت کے رستے علیحدہ ہوں. مجاز کا جو رستہ ہے، جو مجاز کا سمت ہے، وہ وہی ہے کہ جو حقیقت کا رستہ حقیقت ہے. حقیقت کا مقدمہ مجاز ہے. تو اگر میں یوں کہہ لوں کہ یہ جو چمڑی سے عشق ہوتا ہے، اب کیا کروں، تفسیر سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے. یہ جو چمڑی سے عشق ہوتا ہے، یہ جو ظاہر بین نگاہوں سے کسی کو پسند کر کے کچھ وابستگی ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عشق مجازی یا عشق حقیقی ہو. یہ عشق مجازی میں، عشق حیوانی میں اور عشق غلط میں معشوق کے پا لینے پہ عشق تمام ہو جاتا ہے.
مگر عشق مجازی میں اور عشق حقیقی میں معشوق کے پالنے سے عشق شروع ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ سمندر میں اترے ہیں، ابھی تو انہیں اور تہ میں جانا ہے۔ یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے یہ پیاس بڑھاتا ہے، پیاس مٹاتا نہیں ہے۔ وہ عشق حقیقی جو ہے مزید پیاس کو بھڑکاتا ہے۔ لہذا عشق مجازی، توجہ رہوں گا، عشق مجازی علی سے عشق ہے، اور عشق حقیقی علی کے اللہ سے عشق ہے۔ یہ جو اللہ سے عشق ہے یہ عشق حقیقی ہے، یعنی جس کا علی عاشق ہو جائے وہ عشق حقیقی لائے گا۔ جس کا عاشق علی ہو جائے، لہذا شاعر کہتا ہے کہ امروز کے درداں میں، دوبارہ سنا رہا ہوں، امروز کے درداں میں تو افتادے ہمیں عشق۔ فراست بھائی یہ 4 مصرے ایک شاعر نے عشق کی تعریف کی ہے مصروں میں، کہ وہ کہتا ہے کہ امروز کے درداں میں تو افتادے ہمیں عشق، آج جو میں تیرے دام میں آپ ہنسا اے عشق، گفتی کے در ان باغ پر از گل قفسی نیست۔ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ پھولوں سے بھرا باغ ہے، اس میں کوئی قفس نہیں ہے، تو میں خوبیاں دیکھ کر، حسن دیکھ کر یہاں آ گیا، معلوم ہوا میرے ساتھ تو دھوکہ ہو رہا ہے۔ امروز کے درداں میں تو افتادے میں عشق، گفتی کے در ان باغ پر از گل قفسی نیست۔ تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، در بندے کسی باش کے در بندے کسی نیست۔ اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں ہے۔ تو جس اس کا اسیر ہونا کہ جو کسی کا اسیر نہ ہو، اسے ایک سنی عالم دین نے اپنے انداز سے لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ استغناء عن الکل، علی بن ابی طالب کا سب سے مستغنی ہونا، استغناء عن الکل دلیل انہ افضل من الکل، علی کا کل سے مستغنی ہونا دلیل ہے کہ وہ کل سے افضل تھے۔ علی کا کل سے مستغنی ہونا دلیل ہے کہ وہ کل سے افضل تھے۔ علی کا سب سے مستغنی ہونا دلیل ہے کہ وہ سب سے افضل تھے۔ تو جو کسی کا محتاج نہیں ہے پھر اسی سے تو عشق ہوگا۔ مگر معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب علی سے عشق ہو جاتا ہے اور عاشق کہتا ہے یہی میری منزل ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو سجدے میں سر کسی اور کے آگے جھک رہا ہے۔ پھر جب وہ کسی اور کے آگے سر جھکا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ رستہ ملتا ہے اس عشق مجازی سے عشق حقیقی کا، کہ پھر وہ کون ہے کہ جس کے آگے علی بھی جھکتا ہو۔ بس وہ جو جس کے آگے علی جھکتا ہے وہ آخری منزل ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس آج کی آیت کی تفسیر میں پہلا پیغام تو یہ ہے کہ زلیخا نے پہلے تو کہہ دیا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ آیا تھا، اس نے حملہ کیا تھا، اور آج مان رہی ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا۔ یہ جو اقرار ہے نا، اس کے 2 سبب تھے۔ ایک سبب تو بات شہرت پا گئی تھی، اب انکار کا رستہ ہی نہیں تھا، اب انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا، سب کو پتہ چل گیا تھا، کیسے انکار کرتی۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب گناہ میں اور کسی غلط کام میں ہم نوا مل جائیں، فارسی کی ترکیب ہے ہم کار مل جائیں، جی ہم آواز لوگ مل جائیں، مددگار اور معاون مل جائیں، تو ہم معاون مل جائیں، تو پھر وہ جو جس نے پہلا کام کیا ہوتا ہے نا، وہ پھر حوصلہ پاتا ہے، اس کو ہمت ملتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا، یہ بات تو میں نے کہی تھی، تم آج جو سب یہ بات کر رہے ہو، تم آج جو سب یہ کام کر رہے ہو، یہ کام تو پہلے میں نے کیا تھا۔ وہ در حقیقت اس ماحول کے بن جانے سے، معاونوں کے مل جانے سے، ہم آواز لوگوں کے مل جانے سے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کام تو پہلے میں نے کیا تھا، اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے۔ یہ لوگوں کا آغا تجمل تشریف لائیں، آگے کرسی ہے، یہاں پر کرسی ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خطرناک بات ہے. بڑے لوگ، مشہور لوگ، معروف لوگ، صاحبان حیثیت لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، وہ جلدی پھیلتی ہے بات. غریب آدمی کی بات جلدی نہیں پھیلتی، مجبور انسان کی بات جلدی میں نہیں پھیلتی، مزدور انسان کی بات عام نہیں ہوتی، لیکن صاحبان ثروت لوگوں کی بات جلدی پھیل جاتی ہے. گناہ کے پھیلانے میں بھی بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، اور اصلاح کے عام کرنے میں بھی بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے. یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، پیسے والے لوگ، حیثیت والے لوگ، ثروت والے لوگ، سماجی اور معاشرتی طور پہ جن کا کوئی مقام اور منصب ہوتا ہے، یہ منفی اعتبار سے بھی اور مثبت اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کبھی غور فرمایا کہ اللہ نے حج کرنے کے لیے غریبوں کو کیوں نہیں بلایا؟ غریبوں پہ تو حج واجب ہی نہیں ہے. دو لوگوں پر حج واجب ہے، جن کی صحت اچھی ہو، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو. صحت خود ایک ثروت ہے، ثروت اپنی جگہ ثروت ہے. یہ دو صفت کم سے کم ہونی چاہیے، تب جا کے اللہ حج پر بلاتا ہے. اور حج پہ بلانے کے بعد بھی اللہ ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو یہ صاحب ثروت اور صاحب صحت انسان اپنے وطن میں نہیں کرتا. میرے ساتھ ایک وزیر زراعت تھے، جس سال کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 2006 کی بات ہے. تو وہ مزدلفہ کے اندر کنکریاں بین رہے تھے رمی جمرات کے لیے، شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے، سادی زبان میں کہوں. کنکریاں سارے حاجی بین رہے تھے، حکم بھی یہی ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں بیننی ہیں. تو وہ کنکریاں بین رہے تھے. اچھا، کنکریاں بنانی نہیں ہوتی ہیں، کنکریاں تلاش کرنی ہوتی ہیں. ایسے نہیں کہ کسی ایک پتھر کو توڑ کے اس کے کنکریاں بنا کر اپنی اس تھیلی کے اندر بھر کے لے آئے. نہیں، ڈھونڈو اس میدان میں جا کے. وہ کنکریاں بین رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے. میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پسینوں میں ان کی ایک عجیب کیفیت ہو رہی. تو میں نے کہا کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ذلیل کروا رہا ہے. تو میں نے کہا کچھ اور بھی فرمائیے کہ کیا اور کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مولانا واپس جا کے اسمبلی کے باہر میں مطالبہ کروں گا اسمبلی میں کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون بنائے جائیں. یہ سارے ممبران اسلامی باہر، یہ سارے ممبران اسمبلی باہر شیطانوں کو پتھر مار کے پھر اسمبلی میں آیا کریں، تاکہ یہ فیصلے شیطانی ذہن سے پاک ہونے کے بعد کیا کریں. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر یہ لوگ ٹھیک ہو گئے نا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ لوگ بگڑ جاتے ہیں تو معاشرہ خود بخود، کیونکہ اگر ملکی سطح پہ لیں، علاقائی سطح پہ لیں، خاندانی سطح پر لیں، تو الناس علی دین ملوکہم، قاعدہ یہی ہے کہ لوگ اپنے بڑے لوگوں کے، مشہور لوگوں کے، پیسے والے لوگوں کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں. زلیخا کے قصے میں کیا ہوا؟ یہ حضرت یوسف کے لیے جو پورے شہر میں یہ حالات بن گئے کہ خود حضرت یوسف چاہ رہے ہیں کہ اب مجھے زندان میں ڈال دو. بیگمات کے شوہر، مملکت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل نہیں ہے اس کا کہ یوسف کو، اس کے علاوہ کہ اس کو، یوسف کو زندان میں ڈال دیا جائے، اور اتنی دیر تک ڈالو کہ ہماری بیویوں کے ذہن سے یہ نکل جائے. یہ حالات ہو گئے تھے حضرت یوسف کی وجہ سے. تو کیوں؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں نے ایسا کیا. اور بڑے لوگوں کا کنٹرول کرنا بڑے لوگوں کا ہی کام ہے. یقیناً چھوٹے لوگ تو بڑے لوگوں کو کنٹرول نہیں کریں گے. معاشرہ اگر حیا کے اعتبار سے کمزور پڑ جائے تو پھر کمزور لوگوں کو بے حیائی عام کرنے میں مدد ملتی ہے. اور بے حیائی صرف اور صرف یہ شرم و حیا جو ہمارے یہاں جس تصور میں کہا جاتا ہے، صرف یہی مفہوم نہیں ہے، بلکہ ہم نے تعریف کی تھی حیا کی کہ جس نے تم پر احسان کیا ہو اس کی ناراضگی کو بے حیائی کہا جاتا ہے. جس نے تم پر احسان کیا ہو اس کی ناراضگی کو بے حیائی کہا جاتا ہے. اب کبھی بے حیائی اللہ کی نسبت بے حیائی ہوگی، گناہ کرنے کی صورت میں، عبادات نہ کرنے کی صورت میں. کبھی یہ بے حیائی شوہر کی نسبت بیوی کی ہوگی، کبھی یہ بے حیائی اولاد کی ماں باپ کی نسبت ہوگی، کبھی یہ بے حیائی ماتحت کی ماں فوق کی نسبت ہوگی. یہ بے حیائی کے منظر مختلف ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بے حیائی کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. جن گھروں میں شرم و حیا اپنے والد کے ساتھ اولاد کی ختم ہو جائے، بیوی اور شوہر کے درمیان حیا ختم ہو جائے،
اور مثلاً بچوں اور والدین کے درمیان اور حتیٰ اللہ اور بندوں کے درمیان گھروں کے اندر بھی اگر بے حیائی ہو جائے اور حیا ختم ہو جائے تو یہ بے حیائی سرایت کرتی ہے، پھر دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہو کر بڑے پیمانے پر بے حیائی کا منظر بنتا ہے۔ تو اگر ہمیں معاشرے سے حیا اور شرم کو جانے سے روکنا ہے اور حیا اور شرم کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے گھر سے بات کو شروع کیا جائے گا۔ بڑے فخر سے آج کا والد اپنے بچے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری اولاد تو بعد میں ہے اور علیحدہ ہے، اور میری اولاد تو اس سے ہٹ کر ہے، مگر یہ تو مجھ سے پہلے اور اس کے ساتھ میرے دوست بھی ہیں۔ اللہ نے تو والدین کا دوست نہیں بنایا بچوں کو۔ جب اللہ نے والدین کا دوست نہیں بنایا تو پھر آپ اگر اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں گے تو کل جب یہ آپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کریں گے اور آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے تو آپ کو برا لگے گا، آپ توہین محسوس کریں گے۔ کچھ حجاب ہیں، کچھ تکلفات ہیں، کچھ حیا ہے، کچھ شرم ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو فساد عام ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ یاد رہے کہ مرد جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا رویہ اور روش کچھ اور ہوتی ہے، اور جب عورت کسی سے حسد کرتی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مردوں کہ حسد کا نتیجہ قتل ہے، جو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور عورت کے حسد کا نتیجہ رسوائی ہے۔ عورت جس سے حسد کرے اس کو رسوا کیے بغیر چھوڑتی نہیں ہے۔ اب وہ رسوائی عورت کا مقابلہ حسد کی بنیاد پر، اب ائمہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ نبی مکرم کثرت سے جس چیز کی سفارش فرما کر گئے وہ اہل بیت سے محبت تھی، اتنا بار بار یہ کہنا یکسر غلط ہے کہ صاف اور شفاف اور واضح انداز سے اہل بیت کی محبت کو کیوں نہیں پہنچایا؟ نبی مکرم نے تو ساری زندگی دو ہی چیزیں پہنچائی ہیں، یا اللہ سمجھایا یا علی، دو ہی پیغام پہنچائے ہیں، یا ولایت الہیہ کو پہنچایا ہے یا ولایت علی کو پہنچایا ہے۔ کثرت کے ساتھ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن نبی مکرم نے مولا علی کی ولایت کو نہ پہنچایا ہو۔ اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا ہوا؟ تو جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے ساتھ یہ کیوں، کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان لوگوں سے حسد ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے انعام سے نوازا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، قرآن بھی دیا ہے، اور ہم نے امامت بھی دی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم ہی تو وہ محسود ہیں جن سے حسد ہوتا ہے۔ نحن محسودون الذین فی الآیہ، مولا علی کے جملے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو فضل الہی کے آگے، اللہ کے کرم کے آگے جب کوئی اس کرم کا حامل نہیں ہوتا تو وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ حسد اگر مرد کرے تو پھر محسود کو قتل کر دیتا ہے، حسد اگر عورت کرے تو پھر محسود کو وہ رسوا کرتی ہے، وہ ذلیل کرتی ہے، جو اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ رشک اور ہے، حسد اور ہے، غبطہ اور ہے، حسد اور ہے۔ یہ جو رشک اور غبطہ ہے، یہ جو آرزو اور خواہش ہے کہ کاش یہ میرے اندر بھی ہو، یہ اور بات ہے، مگر حسد یہ ہے کہ میرے اندر نہیں ہے تو اس میں بھی نہ ہو، کیونکہ میرے اندر یہ کمال نہیں ہے تو میں سامنے والے میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو برداشت نہیں کر سکتا، جتنا اس کا زور چلے گا اتنا برداشت نہ کرنے کو وہ ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کبھی قتل کی صورت میں، کبھی رسوائی کی صورت میں، کبھی بدنامی کی صورت میں، کبھی زندان میں ڈالنے کی صورت میں، جو وہ کر سکے گا حاسد محسود کے لیے عمل کر کے دکھائے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے، اس آیت کا پیغام یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر تمہیں کمال نظر آ رہا ہے
تو اس صاحب کمال سے حسد نہیں کرو، بلکہ اس صاحب کمال سے رشک کرو۔ رشک کرنا یہ ہے میرا کام اور آپ کا اور ہمارا کام، حسد کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ رشک کرنے والا چاہتا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کمال رہے، میرے اندر بھی آ جائے، اور شاید یہ دعا کرنے سے، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کمال آ جائے۔ مجھے یہاں ایک حدیث مبارکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد آئی۔ حضرت فرماتے ہیں ان لعمی العباس عند اللہ منزلۃ، میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے، یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن عباس کا وہ مقام دیکھ کر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے شہداء رشک کریں گے، کاش یہ مقام ہمارے پاس بھی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مولانا سجا آگے آ جائیے۔ مگر زلیخا نے کیا کیا؟ رشک نہیں کیا، زلیخا نے حسد کیا، اور حسد کے نتیجے میں اس نے حضرت یوسف کے لیے کیا کہا کہ ما ان لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، میں رسوا کر کے زندان میں ڈلواؤں گی اگر اس نے میری بات نہیں مانی، میں اس کو رسوا کر کے زندان میں ڈلواؤں گی۔ اور ایسے ہی کیا۔ دیکھیے ویسے بھی مقتدر افراد طاغوت ہو جاتے ہیں، جن کے پاس اختیار بڑھ جاتا ہے، پیسہ بڑھ جاتا ہے، یہ جو اقتدار ہے نا، یہ طاغوت کی طرف انسان کو، طاغوتیت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ آپ لہجہ دیکھیے نا، لہجہ دیکھیے، وَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے ایسا نہیں کیا، یہ کہاں آزادی ہے، یہ کہاں جمہوریت ہے، یہ کہاں آزادی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں زندان میں ڈلوا دوں گی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو تم زندان میں ڈلوا دو گی؟ یہ طاغوتیت ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ سامراجیت ہے کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے زندان میں ڈلوا دوں گی۔ اب یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ لہجہ کون اپناتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہوں گا اور آپ سے میں معذرت بھی چاہوں گا۔ ایک جملہ اتنا زبان زد ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جب کبھی اس کی احساسات کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی خود ساختہ عزت نفس پامال ہوتی ہے، خود ساختہ عزت نفس جب اس کی پامال ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کہیں روڈ رستے پہ اگر کوئی مثلاً کوئی اہلکار، کوئی سیکورٹی حفاظتی اداروں کا کوئی فرد شناختی کارڈ کوئی پوچھ لے کہ کہاں جا رہے ہو، مثلاً کسی اجتماع میں اگر یہ اسکاؤٹس کے جوان باڈی سرچنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بیچارے محنت کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، گھنٹوں سے لگے ہوئے ہیں، بعض بڑے بڑے اجتماعات میں تو ان سے کوئی آ کے پانی نہیں پوچھتا، یہ گھنٹوں کھڑے ہوئے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں ذرا کہاں جا رہے ہیں، ذرا چیک کروا دیں، تو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بھائی یہ جملہ تکبرانہ جملہ ہے، یہ کہنا وہ کام کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو گے، بلکہ سب کے سامنے بڑے لوگوں کو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے تو مجھے چیک کرو، تاکہ یہ سارا علاقہ مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جب سب کے سامنے تم مجھے چیک کرو گے تو دوسروں کو حوصلہ ملے گا کہ جب انہیں چیک کیا جا رہا ہے تو پھر میں کون ہوں۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہاں سے آواز آتی ہے تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ سے اگر کبھی کوئی کہنا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو اسے کہہ دیا کیجئے کہ تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہوتے کہ تم کون ہو تو کبھی بھی قوانین کو پامال نہ کرتے، کبھی بھی دستورات کو پامال نہ کرتے۔ یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَا يُسْجَنَنَّ، میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی، اور کس طرح سے ڈلواؤں گی؟ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلت و رسوائی کے ساتھ قید میں ڈالوں گی۔ عزیزو آج تھوڑی تلخ باتیں اگر ہو جائیں تو مجھے معاف کریں گے۔ یہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ درباروں میں بیٹھنا، یہ مزاج بگاڑ دیتا ہے۔ اگر کبھی اللہ آپ کو یہ کسی سبب سے وہاں لے بھی جائے نا
تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا بھی کوئی انتظام کیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بار بار جانے سے، بار بار بیٹھنے سے مزاج خراب ہو جائیں، عادتیں خراب ہو جائیں، رویے خراب ہو جائیں. میں تو علامہ اقبال کے ان 2 مصروں کو اس زاویے سے لیتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میں اس کو اس زاویے سے لیتا ہوں کہ تجھے یہاں کے لیے کہاں منایا تھا کہ تو درباروں میں چاپلوسی کرنے کے لیے جا رہا ہے. تجھے تو معاشرے کی، ہاں ہر ایک کا اپنا مقام ہے. وہ چاپلوسی کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں. تم تو خود اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہیں کیا بنایا گیا ہے. تمہاری یہ جگہ نہیں تھی جہاں تم جا کے بیٹھ گئے ہو. تم سے تو کچھ اور کام لینا تھا. تم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا وہاں جا کے. تیرا کام نہیں تھا کہ تو قصر سلطانی کے گنبد پہ بیٹھ کر فخر کر رہا ہے میں بادشاہ کی گنبد پہ بیٹھا ہوں. بادشاہ کی گنبد پہ بیٹھنے سے ظاہری طور پر تیری عزت محسوس ہو رہی ہے، مگر تیری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. تیرے پنجے میں اب کوئی شکار نہیں آتا، تو گنبد پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر تجھے اپنا کام کرنا ہے تو جا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر بیٹھ، تاکہ تجھے وہ کام جو اللہ نے دیا ہے وہ کر کے دکھائے. یہ بہت خطرناک ہے. میں نے عرفاء اور صاحبان عرفان اور معنویات اور روحانیات سے وابستہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے اور یہ ان کی روش دیکھی ہے کہ اگر کبھی انہیں کچھ دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے ایسے ماحول میں جانے کی مجبوری ہو جاتی ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو وہ متوازن کرنے کے لیے، اس کے اثرات، منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے پھر اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر وہ پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس فضا سے باہر آئیں. وہ اس فضا سے باہر آئیں. میں ایک مشہور سیاستدان کے بارے میں نام لوں گا تو اس کا کوئی اور مطلب لینے کا خوف ہے، یعنی مطلب اس کا کوئی اور نہ لے لیا جائے، یہ خوف ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر کچھ مدت کے بعد میں ان کے متعلق ایک شخص نے لکھا ہے کہ وہ ہمیں ہر کچھ مدت کے بعد گرم علاقوں میں لے جاتے تھے، جہاں پنکھا، جہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی، جہاں ہمیں تکلیف ہو. تو ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو کہنے لگے میں اس لیے ایسے کرتا ہوں تاکہ تمہیں وہ جو آرام میں، آسائش میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، کبھی کبھی اس سے باہر آؤ تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ لوگ کس تکلیف میں مبتلا ہیں، اور پھر تم ان کے کام آنے کا جذبہ اپنے اندر ایجاد کر سکو. پروردگار عالم سے دعا ہے، آج تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی تھی. ہم کل کی اس آیت جو آخری آیت ہے جس میں حضرت یوسف خود سے دعا کریں گے کہ اللہ مجھے زندان میں ڈال دے، مجھے اے رب السجن، کیا حسین جملہ ہے. کل مجھے کہنے دیجئے، کل عرض کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو کہا رب السجن، اے زندان کے رب. تو صرف محلوں میں رہنے والوں کا تو رب نہیں ہے، تو زندانوں میں بھی رہنے والوں کا رب ہے نا. تو یا اللہ مجھے اے رب السجن، اے زندان کے رب، مجھے تو یہ پسند ہے کہ تم مجھے زندان میں ڈال دے تاکہ میں وہاں آزادی کے ساتھ جی سکوں. کل بات کریں گے، سوالات کا دورانیہ ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں. بہت شکریہ قبلہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، طول عمر عطا فرمائیں. جس طرح آپ مسلسل مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں، سوالات کا سلسلہ ہے، کوئی ہو تو پھر قبلہ انشاءاللہ. حسد اور رشک کی بات کر رہے تھے آغا، تو ہمیں اپنے استاد علی انصر اعظمی کا ایک شعر یاد آ گیا. عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا، عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا، معرفت دیکھ کے سلمان کی بوزر نہ جلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا اجازت ہے؟ بسم اللہ مولانا. آغا بہجت کا ایک جملہ ہے جو آغا کو سبق سنا رہا ہوں میں. بسم اللہ. کل کے استخارہ دیکھا تو کل کیونکہ آغا موجود تھے تو مناسب نہیں لگا. 3 سال پہلے آغا وحید خراسانی سے میں نے کہا کوئی نصیحت کریں
کہا سب سے پہلے پاکستان میں جا کے کہیں مجھ سے تلاشی لو، جو آقا نے جملہ فرمایا کہ میں امام ابا قبا کے ساتھ آیا ہوں، مجھے بھی دیکھیں آپ، تاکہ دوسروں کے لیے یہ درس ہو کہ میں کوئی. تو یہ ایک بات. اور توجہ کیجئے گا اس جملے پر، آقا کو میں سبق سنا رہا ہوں ڈائریکٹ آقا بہجت سے. یہ جملہ بڑا آپ کے لیے ظریف ہوگا انشاءاللہ. ایک ڈپٹی کمشنر نے زاہدان میں جشن رکھا تھا، جس میں یہ طے پایا کہ اہل سنت کے عالم علامہ اخدود تقریر کریں گے، اور جو مداحی کرنے والے، سلام اور مرثیہ پڑھانے والے، وہ اہل تشیع کے ہوں گے. اور سنی شیعہ کا ساتھ مجمع تھا بہت بڑا، صرف 2 منٹ کی زحمت. اور آقا کو سبق سنا رہا ہوں، اور میں آقا کے والد کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، ان کے ثواب کے لیے. تو جب ذاکر نے پڑھا کہ مولا کائنات کے پاؤں میں تیر نماز کی حالت میں نکالتے تھے تو مولا کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو علامہ اخدود جب ان کی بات میں باری تھی تو انہوں نے کہا یہ کون سی خرافات ہیں کہ علی کے پاؤں سے تیر نکالا جائے اور علی کو پتہ نہ چلے. یہ آغا بہجت سے میں خود نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے. اچھا، تو انہوں نے کہا، ڈپٹی کمشنر نے کہا میں حیران ہو گیا، اب میں کس طرح دفاع کروں، سنی شیعہ سب موجود ہیں، ایک شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ گیا. اچانک میرے ذہن میں پروردگار نے الہامن ایک چیز ذہن میں ڈالی. میں نے کہا علامہ اخدود تو قرآن کو جانتا ہے؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں. کہا کیا تم نے یہ سورہ یوسف کی آیات پڑھی ہیں کہ جب زلیخا نے بلایا جناب یوسف کو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جمال یوسف میں گم ہو گئی تھیں. کہا جب جمال مخلوق میں کوئی گم ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کٹا ہے یا سیب کٹ گیا ہے. علی تو جمال خالق میں محو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیر پاؤں سے نکل گیا ہے یا نہیں نکلا. جی جی ماشاءاللہ مولانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جی سوال کیجیے گا. آپ کو سبق سنا رہا تھا. نہیں آپ سے نہیں. قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں. ایک سورۃ القلم، اس میں ایک آیت ہے جس میں ساق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم اپنی ساق دکھائے گا، اپنی پنڈلی دکھائے گا، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مومنین سمجھ جائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے. تو یہ ساق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ساق ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور جواز ہے یا یہ مجازن ہے یا معنوی طور پر پیش کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں آیات متشابہات جس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے، اللہ کے رجل کا ساق کا ذکر ہے، اور اللہ کے عرش پر بیٹھنے کا ذکر ہے، اور اللہ کے محشر میں آنے کا، جا ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب اور ملائکہ صف در صف، اللہ ملائکہ کے ساتھ آ رہا ہوگا. یہ جتنی بھی آیات محکمات سے ٹکرانے والی آیات ہیں وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں. ان کی تعویل ہے، اور تعویل کے لیے ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تعویل آیات قرآنی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور صاحبان یا اللہ جانتا ہے یا وہ کہ جو صاحبان علم بھی، وہ صاحبان علم جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں، جن کی حیات علم ہے. یہ السمک فی الماء راسخون فی الماء راسخون فی العلم، یہ جو ظرفیت کا جو بیان ہے نا، راسخون فی العلم وما یعلم تاویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم، یہ جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں. علم میں اترے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ علم کوئی ظرف ہے، علم کوئی تالاب ہے، علم کوئی ظرفیت رکھتا ہے کہ جس میں کوئی اترتا ہے. یہاں پر یہ جو فی ظرفیت کے لیے آیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. تو مچھلی پانی میں ہی ہوتی ہے، پانی کے باہر مچھلی نہیں ہوتی، مردہ ہوتی ہے. تو مچھلی کا جو وجود ہوتا ہے وہ پانی میں ہوتا ہے.
ایسے ہی کچھ راسخون فی العلم ہیں، کچھ عالم ایسے ہیں جن کی حیات ہی علم ہے، علم ہی ان کی حیات ہے، ماشاء اللہ. تو وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعویل کیا ہے. لہذا آئمہ کی طرف سے کوئی اس سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں جی، میں عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات ذرا پڑھیں محمد وآلہ اور اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. لہٰذا یہ جو بحث ہے نا، یہ انتہائی سنجیدہ اور ذرا حساس بحث ہے کہ محشر میں جو اللہ کے نظر آنے کی جو بحث ہے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے رجل. اچھا یاد رہے کہ مولا علی علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے عین اللہ، ایک لقب ہے اذن اللہ، ایک لقب ہے ید اللہ، ایک لقب ہے لسان اللہ، ایک لقب ہے وجہ اللہ، ایک لقب ہے جنب اللہ، ایک لقب ہے رجل اللہ. جی یہ ہو گئی ختم، تو ٹھیک ہے. جی جاوید صاحب. السلام علیکم قبلہ. قبلہ اس موضوع سے میرے خیال سے بات ایک منٹ یہ پوری ہو رہی ہے، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں بھائی. تو یہ جو آیات جن کے اندر اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پیر، اللہ کا چہرہ، ان کا ذکر ہے، اس کی تعویل ہے، اور تعویل اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی اضافت کے ساتھ اللہ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، وہاں ضروری نہیں ہے کہ اللہ مراد ہو. جہاں جہاں اضافت کے ساتھ اور جہاں جہاں مطلقاً ان اعضائے ظاہری طور پہ اعضائے بدن کا ذکر ہوا ہے، مطلقاً ذکر ہوا ہے، وہاں اللہ مراد ہے. تو اب یہاں قیامت میں اللہ آئے گا یا رب البیت آئے گا، رب العرض آئے گا. رب العرض امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے. تو یہ پھر یہ تعویل اس طرح سے بات سمجھ میں آئے گی. جی جی جاوید السلام صاحب. علیکم قبلہ. قبلہ اس موضوع سے ہٹ کے سوال ہے. جب فاطمہ بنت حسد کا جب انتقال ہو گیا تھا، مولا علی روتے ہوئے مسجد میں گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم فرمایا تھا آج سے میں بھی یتیم ہو گیا ہوں. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تو پہلے ہی انتقال ہو چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیوں بولا تھا کہ میں آج سے یتیم ہو گیا ہوں؟ بہت واضح بات ہے نا، حضرت ابو طالب نے مولا نبی کو پالا تھا، اور حضرت ابو طالب کا پالنا حضرت فاطمہ بنت اسد کے پالنے کے ساتھ تھا نا. یعنی حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مل کر نبی مکرم کو پالا تھا. تو یہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ نبی پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نا کہ اپنے ان دونوں بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف مت کرنا، ان کے سامنے اپنے شانے جھکانا، ان کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرنا. تو نبی کے تو دونوں والدین نہیں تھے. یہ پھر آیت کس کے لیے آئی تھی؟ یہ نبی مکرم پہ جو آیت آئی تھی والدین کی تعظیم کی آیت، وہ حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے آئی تھی. جی جی تعارف کرائیے. صاحب غلام قمر، میرا سوال ہے کہ سلسلہ نبوت حضرت یوسف سے شروع منقطع کیوں ہوا؟ تو دوسرے جو بھائی ہیں سلسلہ نبوت وہاں سے شروع ہوئی، جبکہ ان کے جو بھائی تھے وہ ایک سازش میں بھی شامل تھے، قتل کی سازش میں. تو کیا نبوت کا سلسلہ ایک قاتل کے اولاد میں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ جو حضرت یعقوب کے دو بیٹے جو ایک ماں سے تھے، یعنی ایک زوجہ سے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف تھے اور بنیامین تھے، وہ قتل میں شریک نہیں تھا. وہ اور بھائیوں کے طرح حضرت یوسف کو مارنے میں شریک نہیں تھا، وہ تو بچانے والوں میں سے تھا. بھائی 11 بھائیوں میں 10 بھائی ایک کام کر رہے ہیں، ایک بھائی زیادہ سے زیادہ بول سکے گا نا کہ نہیں کرو ایسا. وہ کیا کر لیتا اس سے زیادہ جتنا اس بھائی نے کیا؟ وہ تو مارنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا تم نے طے کر لیا ہے، میری بات نہیں مان رہے ہو. توجہ میرے ساتھ ہے؟ تم نے جب یہ طے کر لیا ہے میری بات نہیں مان رہے ہو تو اسے مارو نہیں، کنویں میں پھینک دو. انہوں نے بچانے کا راستہ دیا تھا کہ کسی طرح میرا بھائی بچ جائے.
اور پھر جب کنویں میں پھینک دیں گے تو پھر یہ کیا بعید ہے کہ ان کے ذہن میں اللہ یہ آیت یہ خیال ڈال رہا ہو، بیٹا بیٹھو ذرا میرے لال بیٹھ جاؤ، یہ کیا بعید ہے کہ اللہ ہی یہ الہام کر رہا ہو انہیں کہ یہ کہہ دو اس وقت تاکہ یہ قتل نہیں کریں، اسے کنویں میں پھینک دیں. تو کنویں میں پھینکنے کے بعد کا مرحلہ تو پھر اللہ کو پتا تھا کہ اسے اللہ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت میں ایک بھائی نے بچایا، 10 بھائیوں نے مارا. ایک بات تو یہ، ایک سبب تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نبوت نہیں چلی، اس بھائی سے چلی. اب سوال یہ ہے کہ بچ گئے تھے نا، بچ گئے تھے تو انہی سے نبوت چلتی، ان سے نبوت کیوں نہیں چلی؟ جس کے لیے ایک حسین اور ایک عجیب پیغام ہے، اور خاص طور پر جن کے والدین زندہ ہیں اور اس وقت میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب 34 دور حضرت یوسف کا شروع ہو گیا، جو آئندہ سالوں میں اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ سالوں میں ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، یعنی وزیر اعظم بن گئے اور مملکت کے سربراہ بن گئے، تو حضرت قحط آیا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور وہ گندم لے کر گئے، اور پھر جب واپس گئے تو جا کر انہوں نے پھر واپس آئے اور واقعے کا وہ تو آپ کو یاد کر کے روتے ہیں، حضرت نے قمیض بھیج دی. اس طرح سے وہ ایک جو یاد اور جو کہہ لیجئے کہ تڑپ رہے تھے ملاقات کے لیے، ادھر حضرت یوسف بھی ادھر حضرت یعقوب بھی. تو پھر یہ طے ہوا کہ تم بتانا نہیں، لے کر آ جاؤ میرے بابا کو مجھ سے ملوانے کے لیے. تو یہ خود بابا کو لے کر آ جاؤ، یہ ترک اولا تھا. بھائی واہ واہ بابا کو مجھ سے ملوانے لے آؤ، واہ، یہ ترک اولا تھا. اور دوسرا جو ترک اولا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب آ گئے تو حضرت یوسف معمول کے مطابق مملکت کے امور نمٹا رہے تھے. اپنے دفتر میں تشریف فرما تھے، اپنے آفس میں تشریف فرما تھے، آپ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور کام انجام دے رہے تھے جو روزانہ کے کام تھے ان کے کان میں آ کے نوکروں نے غلاموں نے بتایا کہ آپ کے بابا آ گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ کام میں مکمل کروں پھر جاتا ہوں. بس وہ جو اتنی دیر کی نا حضرت یوسف نے، یہ اللہ کو اچھا نہیں لگا. تو حضرت یوسف کے وجود سے ایک سنگینی نکلنا شروع ہوئی اور اس کے بعد کچھ ہلکا پن سا محسوس کرنے لگے، جیسے کوئی چیز اب وجود سے نکل گئی ہو. جیسے بلا تشبیہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کوئی بیماری کے بعد نقاہت محسوس کر رہا ہوتا ہے نا کہ میرے اندر اب دم نہیں ہے، میرے اندر ایک طاقت سی نہیں ہے. تو حضرت یوسف نے اللہ سے مناجات میں کہا یا اللہ کچھ ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے اندر ایک طاقت تھی جو نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ تمہاری نسل میں نبوت کو رکھیں، مگر تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تم سے یہ تمہاری نسل سے نبوت کو واپس لے لیا ہے. تم نے اتنا انتظار کیوں کروایا اپنے والد کو؟ تو یہ بہت حساس موضوعات ہیں، حساس رشتے ہیں بھائی. یہ ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی مجلس کے بعد جا کے ابا کا اور اماں سے ذرا محبت کا اظہار زیادہ کرو تاکہ میری محنت سوارت ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ. قرآن سے اگر سوال ہے قرآن سے. جی بیٹا جی. السلام علیکم. السلام. میں علی کاظم ہوں اور میرا سوال ہے کہ 20 مارچ کو 19 رمضان ہے اور 9 روز ہے، تو ہم لوگ 9 روز بنائیں یا 19 رمضان بنائیں؟ 19 رمضان منائیں گے. دیکھیں جب بھی اسلامی تاریخوں سے عیسوی تاریخیں یا شمسی تاریخیں ٹکرائیں گی تو پھر ہم اسلامی تاریخوں کو حاکم رکھیں گے، اولا رکھیں گے اور اہمیت دیں گے. ٹھیک ہے جی فرمائیں. السلام علیکم مول صاحب، عباس نام ہے، اور تھوڑا سا سورہ یوسف سے ہٹ کے سوال ہے کہ میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں BBA کا. تو میرے جو دوست ہیں ان میں سے ایک میرا دوست، اس کا تعلق برادران میں سے ہے، برادران سلن سے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ واقع کربلا مولا علی مشکل کشاں ہیں اور سب کی مدد کرتے ہیں، ابھی بھی مطلب میرے منہ سے بھی اکثر نکل جاتا ہے یا علی مدد کسی بھی کام میں. تو واقع کربلا میں جب مولا علی نجف میں تھے تو انہوں نے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس وقت جب مجھ سے یہ سوال ہوا ایٹ دا پوائنٹ تو مطلب میں بلینک تھا، میرے منہ سے اس وقت بھی علی مدد ہی نکل رہا تھا. بٹ میں نے اس سے یہی بولا کہ میں اس کا جواب تو میں کل دوں گا. پھر میں نے اپنے پاپا سے تایا سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مطلب جو میں نے پھر اس سے کہا، جو پاپا نے بتایا کہ اس سے یہ پوچھو کہ امام حسین کی واقع کربلا میں جیت ہے یا ہار ہے. تو جب میں نے یہ پوچھا تو رپلائی یہی آیا کہ بھائی جیت ہے، یہ تو کلیئر ہے.
تو پھر مجھے تایا نے بولا تھا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی جیتتے ہوئے کی ہی مدد کرتے ہیں. تو بے شک مولا علی کی اس میں مدد تھی کہ امام حسین کی جیت ہے. تو بس مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ اس پہ کچھ مجھے مطلب ایک تھوڑا اور اسٹرانگ وہ دے دیں کہ آئندہ اگر کبھی یہ سوال ہو تو پھر میں اس کا جواب. اس کے دو جواب ہیں، اس کے دو جواب ہیں موٹے سے. اس وقت دو جواب میں دینا چاہوں گا اس کے، بہت روشن سے موٹے سے. پہلی بات تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی یا امام حسین علیہ السلام نے مدد نہیں لی. امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے فرشتے اترے تھے. امام حسین کی مدد کرنے کے لیے جن اترے تھے. اور یہ سنی کتابوں میں خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ اہل سنت کتابوں میں ہے کہ امام حسین کی مدد کرنے کے لیے فرشتے اترے تھے، امام حسین کی مدد کرنے کے لیے جن اترے تھے. امام نے فرمایا، شیر کا واقعہ اپنی جگہ ہے، لیکن امام حسین نے مدد نہیں لی. کیوں نہیں لی مدد بھائی؟ کیوں نہیں لی مدد؟ جان بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ انسان کی فطریات میں سے ہے، عقلیات میں سے ہے. کیوں نہیں لی مدد؟ اس لیے مدد نہیں لی کہ اس کے لیے میرے استاد محسن قرطی کی بڑی اچھی مثال ہے. وہ کیوں نہیں لی امام حسین نے مدد؟ اس کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں وہ شاگرد بہت اچھا ہوتا ہے جو سال بھر استاد سے پوچھتا رہے، استاد اس عبارت کا کیا مطلب ہے، استاد یہ فارمولہ کیسے حل ہوگا، استاد یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. سال بھر کلاس میں شاگرد استاد سے پوچھتا رہے، بہت اچھا شاگرد ہوتا ہے. لیکن جیسے پیپر سامنے آیا اب استاد سے مدد مانگنا عیب ہے، اس لیے کہ امتحان شروع ہو گیا ہے. امتحان میں مدد نہیں لی جاتی. تو ایک تو سبب یہ کہ امام حسین نے پہلا جواب تو یہ کہ امام حسین نے مدد نہیں لی یا امام حسین کی مدد نہیں کی گئی. امام حسین نے مدد نہیں لی. امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں مدد نہیں لی جاتی. اچھا شاگرد کہتا ہے، اگر کوئی ہلکا پھلکا اشارہ بھی کر رہا ہو نا، ساتھی، کوئی دوست، کوئی کلاس فیلو، تو کہتا ہے خبردار میرے کردار کو، میرے معاملات کو خراب نہیں کرو، میرا ریکارڈ خراب نہیں کرو، مجھے تم سے مدد نہیں لی. یہ امتحان ہے، امتحان دینا ہے ہمیں، اس میں مدد نہیں لینی. ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے وہ مشکل کب تھی جو مشکل کشا کو ضرورت پڑتی کہ مدد کرے. وہ مشکل ہی نہیں تھی، اس میں تو لذت تھی، اس میں تو ذائقہ تھا امام حسین کو. امام حسین تو چاہ رہے تھے کہ اور بڑھاؤ اپنا ظلم. خود فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد میرے قتل کے آگے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں میں ٹکڑے ٹکڑے کرو. امام حسین تو تلوار کے نیچے اللہ سے باتیں کر رہے تھے، خنجر کے نیچے امام حسین تو اللہ سے مناجات کر رہے تھے. امام حسین پہ تو جتنی مصیبت بڑھ رہی تھی اتنا ہی چہرے پر اور رخساروں پہ سرخی بڑھ رہی تھی. چہرے کی رخسار کی سرخی بڑھتی ہی تب ہے جب اندر سے دل مطمئن ہو. جو گھبرایا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا ہوتا ہے، جو ڈر رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ اتر رہا ہوتا ہے. امام حسین کے لیے ہے کہ کربلا میں جتنے حسین تھے نا عصر کے وقت، ساری زندگی میں امام حسین کا چہرہ اتنا حسین نہیں تھا. حسن کا پیکر تھا اس وقت امام حسین کا چہرہ انور. سبحان راز و نیاز میں ہے، اسے کچھ اس کی خبر نہیں ہے. راز و نیاز میں ہے، اسے کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر خنجر چلا چکا ہے، خنجر چلا رہا ہے. قبلہ اجازت ہے. بسم اللہ. ابھی ذکر کیا، آج ہم سوال زیادہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سوال کریں گے. جی بڑی عنایت، محبت میں نے آپ سے اپنائیت کی بنیاد پہ کہا. اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا فدق کی طرف آ سکتا ہوں میں. سوال لے کر آ جائیے. سوال ہی ہے. جی بسم اللہ. ہم تھوڑا سا مختلف اینگل سے اگر سوچیں نا، جو ہستیاں گئی ہیں دربار میں، وہ مرضی معبود کے مطلب ان کے پاس مرضی معبود ہے، کائنات پہ ان کا تصرف ہے، پوری جنت کی سرداری ان کے پاس ہے، علم تو وہ بانٹنے والے ہیں، علم جتنی سب. جب یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر دربار میں وہ گئیں، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ دربار میں ان کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا، باغ نہیں دیا جائے گا. اگر دے دیا جاتا تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور نہیں دیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. میں یہاں پر اس بات کو سمجھاؤں کہ اللہ نے جو محبان اہل بیت
کا سلیکشن کیا ہے اس میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھا ہے. اگر وہاں پر ان کی گواہی مان کے ان کو باغ دے دیا جاتا تو وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں محبان میں جن کو اللہ نہیں چاہتا. اس پہ ذرا سا حساس موضوع ہے. میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں, ان سے ہضم نہیں ہوگی بہت سی باتیں. تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ تھوڑا سا تخصصی موضوع ہے, اگر آپ اجازت دیں تو کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات ہو. عنایت قرآن سے اگر کوئی سوال ایک سوال میں کر لوں. میں کھڑا نہیں ہو سکتا, پیڑ ہے سامنے. جی محمد علی بھائی آپ کھڑے ہوں گے تو نظر نہیں آئیں گے, ابھی نظر آ رہے ہیں. 2 دن پہلے آپ نے جو ہے وہ عزیز مصر کے جملے دہرائے تھے کہ اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تو بڑی چال باز ہے, اور پھر کہا کہ یہ عورتوں کی جو چالیں ہیں وہ عظیم ہوتی ہیں. پھر خواتین کو آپ نے مخاطب کرتے کہا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں کی چالیں جو ہیں وہ عظیم ہوتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ عزیز مصر کا قول ہے یا خداوند عالم کا قول ہے؟ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے کسی کے قول کو نقل کر کے اس کی تردید نہیں کی, وہ اللہ ہی کا قول ہے. اور جہاں اللہ نے کسی کے قول کو نقل کر کے اس کی مذمت کی ہے, پھر وہ اس کا قول ہے جس کی مذمت ہوئی ہے. اس فارمولے اور اس قاعدے کے بعد کہیں اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے اس قانون کو, اس قاعدے کو جو عزیز مصر نے دیا ہے, اس کو رد نہیں کیا ہے. ہاں کچھ الفاظ ایسے نقل ہوئے ہیں جو مثلا حمالۃ الحطب کے ابو لہب اور اس کی زوجہ جمیلہ کے, یا مثلا شیطان کے کچھ الفاظ نقل ہوئے ہیں. تو حتی شیطان کے بھی الفاظ جو ہیں, مطلب جب وہ کہہ رہا ہے کہ لا اقعدن لہم صراطک المستقیم, میں تیرے سیدھے رستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا, اور لا اغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین, میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں. یہاں اللہ نے رد نہیں کیا شیطان کے اس قانون کو, ورنہ اللہ کہتا میں یہ غلط کہہ رہا ہے. تو یہ جو شیطان کا قول بھی گویا در حقیقت اس وقت شیطان کا قول نہیں ہے. شیطان کے قول کو اللہ نے نقل کر کے, شیطان کے قول کو اللہ نے نقل کے وہ قانون اور فارمولے کے طور پہ بیان کیا ہے کہ قانون یہی ہے کہ یہ بہکائے گا تمہیں, میں نے مان لیا اس کے بہکانے کو. تو اس طرح قرآن مجید میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے اندر, حضرت یوسف کے اس قصے کے اندر عزیز مصر کے جملے, کیونکہ اس کو پھر اللہ نے رد نہیں کیا, یعنی اس کو قانون کے طور پر ہی اللہ نے مان لیا, تو پھر یہ گویا اللہ ہی کی طرف سے آیت ہے, اللہ ہی کی طرف سے پیغام ہے. جزاک اللہ. قبلہ انتہائی جسارت سے ایک سوال کر رہا ہوں. میری بیگم مجھ سے پچھلے 3 سال سے مسلسل سوال کر رہی ہیں, اور نبی مسجد سے بھی کہا تھا کہ قبلہ سے ضرور پوچھے گا. میرا بڑا بنیادی سوال ہے, وہ پوچھتی ہیں کہ سورہ یوسف قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں, اور سورہ یوسف بہت رنگین مزاج صورت ہے عشق معشوق کے حساب سے. تو قبلہ نے آخر اس سورہ کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ کوثر, سورہ انا انزلنا, سورہ ورثر, اتنی سورہ وہ تہجد بھی پڑتی ہے. تو مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے, میں آج بڑی ہمت کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی اسٹرانگ کہ اس سورہ کا ہی کوئی انتخاب کر لیا. نہیں, سوال تو بنتا ہے, سوال بنتا. میں نے آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جی ہاں صحیح. یہ باہر سے ایک سوال ہے آقا. حضرت اویس قرنی نبی مکرم کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے, مگر نبی مکرم کو جب وہ دیکھنے اور ملاقات کے لیے تشریف لے کر آ رہے تھے تو آدھے رستے سے انہیں علم ہوا کہ ان کی والدہ علیل ہیں اور وہ انہیں بلا رہی ہیں. تو نبی سے ملے بغیر وہ واپس چلے گئے. نبی نے انہیں اپنی ملاقات کا درجہ عطا کیا, فرمایا کیونکہ ماں کی خدمت کے لیے واپس چلا گیا ہے اس لیے گویا یہ مجھ سے مل کر گیا ہے, اور یہ مولا علی علیہ السلام کی ہمراہی میں صفین میں شہید ہوئے ہیں. یہ مولا کے پکے اور سچے شیعوں میں سے تھے. اب وہ تو لمبی داستان ہے نا صحیح, وہ تو پورا ایک صحابی پر گفتگو کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. بہت سارے واقعات ہیں, کچھ واقعات مستند ہیں, کچھ غیر مستند ہیں. قبلہ ہماری نسل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے, اور حضرت آدم کا جو فرزند حابیل کو قابیل نے قتل کیا, تو اس کے بعد جو نسل چلی وہ حضرت شیش سے بھی چلی, لیکن قابیل کی بھی کوئی اولاد ہوگی, اس سے بھی نسل چلی ہے. تو کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو آج تک جہاں پہنچے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ قاتل کی بھی اولاد ہے,
حضرت حابیل کی جگہ پر جو قابیل جو ہے، قابیل کی بھی اولاد ہے، تو ہم سب جو ہے آدم کی اولاد ہے، مگر ہم قاتل کی اولاد ہے، اور پہلا قاتل، پہلا انسان، انسانیت کا وجود، تو اس وقت سے ہم میں سے کچھ قاتل کی اولاد بھی ہے۔ حضرت آدم کے 4 بیٹے تھے، حضرت آدم کی نسل قابیل اور حابیل سے نہیں چلی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت شیس سے چلی ہے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آبا و اجداد میں کوئی قاتل ہو تو کیا آبا و اجداد میں کسی اب کا، کسی جد کا قاتل ہونا اولاد کے اوپر کوئی خون اور اولاد کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ جی، جب 15 سال کے بالغ لڑکے کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہے، 9 سال کی بالغ لڑکی کا ذمہ دار جب اس کا باپ نہیں ہے، تو پھر آبا و اجداد میں اگر کوئی قاتل تھا تو 1000ویں نسل میں جا کر اولاد کیسے ذمہ دار ہو جائے گی؟ میرے ضمیر قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں؟ ہمارا یہاں ایک، کیونکہ حیدری صاحب خود بہت عمدہ خطیب ہیں، بہت بڑے مؤلف ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، سندھی زبان کے بہت مضبوط ادیب ہیں۔ حیدری صاحب، ان کا سوال کرنا میرے لیے ایک جو ہے وہ ہمت افزائی ہے۔ یہاں ایک اس سوال سے حیدری صاحب مجھے ایک جملہ کہنے کا، اس حسین اور عزیز مجمع کے سامنے ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے کہ شرعی طور پر 15 سال کا بالغ لڑکا اگر کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ شرعاً ذمہ دار نہیں ہے۔ 9 سال کی بالغ لڑکی اگر کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے، کسی کا نقصان کرے، تو باپ شرعی طور پہ ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 1400 سال پہلے اگر کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو یہ کیا تم نے راگ لاپا ہوا ہے کہ آبا و اجداد میں مارا تھا اور اولادیں رو رہی ہیں؟ کوفے والوں کا اگر حلیہ ہماری طرح تھا تو ہم کوفے والوں کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، ہم کوفے والوں کی تو اولادیں نہیں ہیں۔ یہاں تو ایک بڑی تعداد میں سادات بیٹھے ہوئے ہیں، سادات تو کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ یہ جو آج افریقہ میں کالے ماتم کر رہے ہیں، آج جو آسٹریلیا کے اندر گورے ماتم کر رہے ہیں، یہ جو آج ہندوستان کے اندر ہندو جو ہے زداری کر رہے ہیں یا ہندو شیعہ ہو رہے ہیں، یہ سارے کیا کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ اہل بیت کے غم میں رونے والے سب کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ ایک پیغام۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آبا و اجداد نے اور کوفے والوں نے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی، مثلاً، اگرچہ اس کے اوپر بھی ایک علمی بڑی مفصل بحث ہے، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ کوفے میں 5 قومیں رہتی تھیں، 5 قومیں رہتی تھیں کوفے کے اندر۔ ایک قوم شیعہ قوم تھی، اور شیعہ قوم کے سارے سردار کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ کوفے کے سارے سردار، شیعہ سردار، کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ ایک 5 قوموں میں سے ایک قوم شیعہ قوم تھی جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے۔ باقی جن لوگوں نے کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، اس کے اندر بنی امیہ بھی تھے۔ اس میں موالیان، موالی ہمارے ہاں جس معنی میں لیتے ہیں اس معنی میں موالی عربی میں نہیں بولتے، دیہات سے آئے ہوئے لوگوں کو جب وہ شہر میں آ کے بس جاتے ہیں تو انہیں موالی کہا جاتا ہے تاریخی زبان میں۔ تو کوفے میں تو بہت سارے لوگ تھے۔ میرا سوال جو جملہ مجھے ادا کرنا ہے وہ یہ کہ اگر 1400 سال پہلے سلمنا، کچھ دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، فرض محال کو فرض کر لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ کوفے والوں کا مذہب اور آج امام حسین پہ رونے والوں کا مذہب ایک جیسا ہے، تو بڑوں نے کیا تھا تو اولادیں رو رہی ہیں، تو یہاں تو تم یہ بولتے ہو، اور باپ جو بیٹے کو خلیفہ بنا گیا تو کہتے ہو کہ باپ نے بیٹے کو اگر خلیفہ بنایا تو بیٹے نے اگر گناہ کیا تو باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہاں ہزاروں سال بعد آنے والے پہلے والوں کے ذمہ دار ہیں اور باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں اہل سنت سے وابستگی ہے میری، میں شیخ عبد القادر شاہ جیلانی کا مرید بھی ہوں، ٹھیک ہے، جو آل نبی اولاد علی ہے، ٹھیک ہے سر۔ وہ میرا سوال یہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ خود وہ بات نہیں کرتا، کیونکہ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع تھا سر،
आप मैं तो अहले सुन्नत का हूँ, अहले तशय्युह वाले हजरात जो भी हैं वो हजरत हिजरत वाला जो मौक़ा है वो सारा कुछ क्यों नहीं बयान करते जो लागे ताकि आपके भी जमायत को पता चल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने गए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुला के हजरत अबू बकर को अपने साथ ले गए थे। मैं तुम्हारा सवाल खुद बता देता तो फिर वो उसने उसकी अल्लाह ताला ने तस्दीक भी कर दी है कुरान पाक में, गारे सोर की भी सांप वाला किस्सा भी है। तो सर ये जब अल्लाह ताला को नहीं पता था कि आज ये मैं आयत पैदा कर रहा हूँ कि ये जो अल्लाह ताला को तो पूरा इल्म था, तो ये आज क्या दिन क़यामत तक ये कुरान सच्चा रहेगा उसका मुझे सर वो आयत याद नहीं है, आप कहोगे तो मैं डॉक्टर तारुल कादरी का वो रीज़न भी दे दूंगा। एक ये सवाल है, दूसरा ये सवाल है सर मैं अपना वो मौका, दूसरा ये अशरल मुबशरा कौन है सर? अशरल मुबशरा के साहबा के नाम बताओ जी। देखें इनका जो पहला सवाल है ना, पहले तो ये कि मैं आप पे ये वाज़े करूँ कि हम यहाँ तफसीर के आयात के बयान के लिए बैठे हैं। ये जो मुनाजरे वाली गुफ्तगू है इससे मैं हर मुमकिन इन मजलिसों में, वरना इस काम में भी मैं यद तूला तो नहीं रखता, ये नहीं कहता, दावा नहीं करता, मगर ना आशना भी नहीं हूँ, ना आशना भी नहीं, सुभान अल्लाह, गाफिल भी नहीं हूँ और ला इल्म भी नहीं हूँ इन मफाहीम से और इन मौज़ूआत से। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने तय किया हुआ था कि हम कुरान के मफाहीम को बयान करेंगे, कुरान की आयात में जो पैगामात हैं उनको बयान करेंगे, और यही सबब बनेगा कि हमारे सुन्नी भाई भी, शिया भी, जो दरवाज़ा जो तशरीफ़ लाना चाहे वो आए और सुने। और ऐसा हो भी रहा है, जैसे ख़ुद दलील है आपका यहाँ आना और आपका बोलना कि आप कुरान की तफसीर सुनने आ रहे थे। अहले सुन्नत आलिम भी कल तशरीफ़ लाए, उससे पहले भी उलमा तशरीफ़ लाते रहे। तो पहले तो ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ, लिहाजा मेरा मूड नहीं है इस मौजू पर बात करने का, मगर आपका एहतराम है, आपने क्योंकि सवाल किया है तो मैं इसके दोनों के जवाब देता हूँ। अशर मुबशरा लफ़ व नशर गैर मुरतब जवाब देता हूँ, यानी दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। अशर मुबशरा के हवाले से ख़ुद उलमा अहले सुन्नत में इख्तलाफ है कि ये रिवायत सही भी है या नहीं है, मुसल्लम नहीं है, 100% नहीं है, 100% नहीं है कि तमाम उलमा अहले सुन्नत 10 टॉप 10 सहाबा किराम के बारे में ये बात मानते हो कि नबी ने ऐसा फरमाया कि जन्नत इनकी मुश्ताक है और जन्नत की मैं इन्हें बशारत देता हूँ। ये ख़ुद उलमा अहले सुन्नत में इख्तलाफ है। अब मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, आप सर्च कीजिएगा जाके कि उलमा अहले सुन्नत का क्या इस पर कोई इख्तलाफ है। आपको एक नहीं 10 क्लिप मिल जाएंगे और 10 किताबें मिल जाएंगी जिसमें सब नहीं मानते कि ये हदीस सही है। एक तादाद अहले सुन्नत के उलमा की का ये कहना है कि ये जाली हदीस है, ये हदीस सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अशर मुबशरा वाली हदीस सही है, तो इसका मतलब क्या है? नबी मुकर्रम ने जब किसी को भी बशारत दी है, बात हो रही है उम्मत की, अंबिया की बात नहीं हो रही। अहले बैत का क़िस्सा अलहदा है। अहले बैत क्योंकि नफ्स रसूल हैं, अहले बैत क्योंकि जान रसूल है, अहले बैत क्योंकि ज़ात रसूल है, तो अहले बैत के बारे में बात नहीं हो रही है, असहाब के बारे में और उम्मत के बारे में। जब भी नबी मुकर्रम ने असहाब को या उम्मत के किसी फ़र्द को कोई बशारत दी है तो वो उसके आज तक के, जिस दिन बशारत दी है उस दिन तक के किरदार की बशारत है। उस बशारत पे वो मासूम नहीं बन जाएगा कि कल कोई गुनाह नहीं करेगा। उसके मासूम होने का ऐलान नहीं हो रहा वो कि अब मैंने आज ऐलान कर दिया कि ये जन्नत में जाएंगे तो अब ये कोई गुनाह ही नहीं करेंगे, अब इनसे कोई खता ही नहीं होगी, ये बस पाक साफ हो गए, अब ये जन्नत में जाएंगे। हाँ, मर जाएं आज ही, अगर हम मान लें कि आज ही ये मर जाएं नबी की बशारत सुन के, तो हम इस रिवायत के मुताबिक मान लेंगे कि वो सीधे जन्नत में जाएंगे। मगर इस रिवायत के मुताबिक फिर माने कि फिर 10 लोग मासूम बन गए थे, नबी ने उन्हें 10 लोगों की इस्मत का ऐलान किया है कि मैंने क्योंकि जन्नत की बशारत दे दी है, अब इनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा, मैं इनके मासूम। ये नहीं मानते उलमा अहले सुन्नत, ये कोई नहीं बोलता इस बात को कि वो 10 लोग मासूम थे, उनसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर आप कहते हैं कि हाँ उन्हें मासूम होने का, तो वो तो खुद मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के मौके पे फरमाते हैं। उनमें से बाज़ अफराद ये कहते हुए नजर आते हैं कि काश मैंने ये 3 काम ना किए होते। उन 3 कामों में से एक काम ये कि काश मैं फातिमा ज़हरा के घर में दाखिल ना हुआ होता।
کاش میں نے فلاں کے قتل کی گواہی کو قبول نہ کیا ہوتا. تو وہ تو بعد میں کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بعد میں نبی کی رحلت کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی عشر مبشرہ کی جو روایت کے مطابق ان کو بشارت دے کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تھا کم سے کم, اور اگر ہم قدر مشترک نکالیں گے تو یہ کہ اسی دن اگر ان کی رحلت ہو جاتی تو وہ جنت میں چلے جاتے. بعد میں ان کا جنت میں جانا اور ہر کام کے عوض ان کو سب معافیاں مل جانا اور ان کو ڈائریکٹ جنت میں پھر بھیجا جائے گا, یہ معقول نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلا جواب. دوسرا جواب جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی ان اختلافی موضوعات میں سے ہے. میرے اپنے پاس, میرے عزیز, میرے قادری بھائی, میرے اپنے پاس 2 اہل سنت کے علماء کی کتابیں ہیں جن میں یہ بحث ہے کہ وہ حضرت ابوبکر نہیں تھے جو غار میں نبی کے ساتھ گئے تھے, کیونکہ آیت میں نام نہیں ہے حضرت کا. آیت میں تو یہ ہے کہ نبی کا ایک صاحب نبی کے ساتھ تھا. صاحب صحابی کو کہتے ہیں نا, صحابی کو صاحب کہتے ہیں, صاحب کو صحابی کہتے ہیں. صاحب صحابی کے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, صحبت سے صحابی ہے نا جی. مصاحب بھی کہا جاتا ہے, صحابی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو مصاحب تھے, یہ مصاحب کون تھا, یہ صحابی کون تھا, یہ صاحب کون تھا جو ساتھ تھا, یہ نہیں تھے. خود علماء اہل سنت کے اندر اختلاف ہے کہ وہ حضرت ابوبکر تھے یا نہیں تھے. میں بحث و مباحثے ہیں. یہ ثابت ہو جائے تو بھی اس کے اندر خاص فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی, ساتھ ہونے سے کوئی خاص فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. لیکن ہم کچھ دیر کے لیے مانتے ہیں کہ ساتھ ہونے سے فضیلت ہے. مگر وہ کون تھا صاحب, وہ صاحب کون تھے, جو صاحب تھے وہ صاحب کون تھے, وہ طے نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے. ہمارے یہاں بھی روایات موجود ہیں کہ وہ حضرت نہیں تھے جن کو آپ مراد لے رہے ہیں. تحقیقی موضوع ہے, کوئی بے ادبی, بے احترامی, کوئی فساد, کوئی جھگڑا, کوئی توہین کا ہمارا موڈ نہیں ہے, ہم پسند بھی نہیں کرتے اس بات کو, لیکن تحقیق کا موضوع ہے. میں نے آپ کو اشارے دیے, تحقیق کیجئے, دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو ہم سمجھیں گے ایک دوسرے سے انشاءاللہ. محمد و آل محمد صلوات. میرے خیال سے 2 سوال, ایک یہ, ایک خواتین سے لے کے پھر ہم رخصت. میں آج مائک نہیں ہے بس. السلام علیکم. 2 سوال لے لیں. میرا نام احسان علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف, جو سورہ یوسف ہے اس میں بی بی زلیخا کے نام آیا ہے یا وہ نہیں آیا, اور اگر نہیں ہے اس میں تو وہ ہم نے کہاں سے مطلب آئمہ نے بتایا ہے, آئمہ نے, نبی نے بتایا جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک مطلب قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جیسا مرد نیک ہوگا اس کی ویسی ہی بیوی جو ہے نا اس کو نیک ملے گی. تو جو ہے ملیں گی نہیں ہے, مطلب اس کو ہر نیک کے لیے نیک ہیں, اب تم ڈھونڈ نہیں پائے. نہیں آگا, میرا مقصد دوسرا ہے کہ نیک کے لیے نیک ہے. تو حضرت فرعون جو ہے وہ مشرک تھا, اور جو ہے اس کی بیوی حضرت آسیہ وہ جو ہے پاک دامن تھی. تو ایسے مطلب کیسے ہوا کہ نیک سے نیک تو نہیں ملانا یہ, تو اس کی تھوڑی وضاحت. جہاں جہاں, بہت شکریہ, بہت شکریہ, جہاں جہاں تاریخ میں, اچھا یہ تو طے ہے نا کہ وہ رشتہ کفر کی بنیاد پہ نہیں تھا جی. لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ مومنین پر کافروں کو حکومت عطا نہیں کرتا, اور شوہر کو بیوی پر حاکم کہا گیا ہے, اور رجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے, ان دونوں آیتوں کو جوڑیں گے, ان دونوں آیتوں کو جوڑیں گے. ایک جانب شوہر کو بیوی پہ حاکم بنایا گیا ہے, جلاد نہیں بنایا گیا ہے. ہاں, غلط فہمی نہ ہو کہ مولانا یہ کیا بول رہے ہیں. یہ قرآن نے کہا ہے شوہر کو بیوی پر حاکم, شوہر بیوی پر حاکم ہے, جلاد نہیں ہے. حاکم سہولتیں وسائل فراہم کر کے دیتا ہے, جلاد نہیں ہوتا. حاکم کا کام سہولتوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے, وسائل کو فراہم کرنا ہوتا ہے, آسانیوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے. حاکم اولویت نہیں رکھتا, میرے اوپر میرے ملک کا حاکم اولویت نہیں رکھتا. شاید کبھی کبھی برعکس ہو, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حاکم جو ہوگا وہ اولا ہوگا, اعلیٰ ہوگا, عرفہ ہوگا, افضل ہوگا. حاکم کا افضل ہونا ثابت نہیں ہے, یہ بات ایک علیحدہ بحث. شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا گیا, یہ قرآن. یہ بھی قرآن کے اللہ نے کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دی. ٹھیک ہے, تو یہ کیسی شادی ہو گئی بھائی, جو حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام اور فرعون, یہ دونوں میں کیسی شادی ہو گئی بھائی. کفر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایمان کم سے کم ایک جیسا ہو.
یہاں تو ایمان تو دور کی بات، ایک اللہ کی خاص کنیزوں میں سے 4 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت، جی 4 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت، جب مولا علی کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد کی جو جنت سے مدد کرنے کے لیے بی بی آئی ہیں نا، ان میں ایک آسیہ بھی آئی ہیں. اتنی بڑی بی بی، اتنا بڑا مقام حضرت آسیہ کا. اور شوہر کون ہے؟ فرعون. انا ربکم الاعلی، نہ صرف یہ کہ اللہ کو نہیں مانتا بلکہ اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے میں اللہ ہوں. اب اتنا عجیب رشتہ. تو تاریخ میں اس کو ایک جملے میں اس بات کو مکمل کروں گا، تاریخ میں جہاں جہاں نامناسب ناموزون شادیاں نظر آئی ہیں نا، اس کے پیچھے ایک نبی کی حفاظت کا فلسفہ پوشیدہ تھا. ان میں سے ایک شادی حضرت آسیہ اور فرعون کی ہے. بچانا تھا، ایک مقصد تھا، ایک مطلب تھا. جی آخری سوال بس لیں گے آج کا. مولانا صاحب میرا 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی. اچھا میرا اس میں 2 سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں، اور ایک کسی دن ہے 23 یا جو بھی ہے، یہ ہر علاقے تو علاقے چینج ہوتی ہے. اب چونکہ اس دن رول امین مطلب سارے چیزیں آتی ہیں دنیا میں آتی ہیں، تو کیا یہ علاقوں میں الگ الگ علاقوں میں آتے ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، لیکن اگر میں ویسے دیکھوں تو شان نزول مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ آئے ہیں، اور کہیں پہ کچھ آیتیں تبدیل بھی ہوئی ہیں. تو قرآن اگر ایک جگہ نازل ہو چکا تھا تو یہ پھر شان نزول الگ الگ کیوں ہے؟ پہلے سوال دوسرے سوال کا وہ ذہن ذرا قریب ہو جاتا ہے نا، تو دوسرے سوال کا پہلے جواب دے رہا ہوں. تو دوسرے سوال کا یہ کہ قرآن جواب یہ ہے کہ قرآن 2 طرح سے نازل ہوا ہے. قرآن کے نزول 2 طرح سے ہیں. نزول قرآن 2 طرح سے ہوا ہے. ایک دفعتاً قرآن نازل ہوا ہے اور ایک تدریجاً قرآن نازل ہوا ہے. دفعتاً شب قدر میں نازل ہوا ہے، تدریجاً 23 برسوں میں نازل ہوا ہے. وہ جو 23 سالوں میں قرآن کی آیات اترتی رہیں اس کو تنزیل اور تدریج کہا جاتا ہے. اور جو شب قدر میں نازل ہوا ہے اسے انزال اور دفعتاً کہا جاتا ہے. یعنی ایک دم قلب مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم سرکار کے وجود پہ قرآن اتر آیا. اسے کہتے ہیں نزول دفعی. اور جو 23 برس میں شان کے مطابق، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق وہی آیات جو اتر چکی تھیں. تو نبی کو تو پہلے سے پتا تھا کہ میرے اوپر یہ قرآن پہلے سے اترا ہوا ہے، تو سرکار پر پھر وہ آیات دوبارہ سے نازل ہوتی تھیں. یعنی اب وہ کون سی شب قدر تھی؟ سرکار کی اعلان نبوت کے بعد پہلی شب قدر تھی جس میں ایک دم اتر آیا تھا. دوسرے سال کی شب قدر تھی. اس سے ہمیں غرض بھی نہیں ہے. ہمیں اس سے غرض ہے کہ قرآن کی یہ 2 طرح کے جو نزول ہیں وہ اس لیے کہ یہ قرآن نازل بھی 2 طرح سے ہوا ہے. اس کو اگر علامہ ذیشان درجوادی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جب آپ عمارت بنانے لگتے ہیں، گھر بنانے لگتے ہیں، کوئی بلڈنگ بنانے لگتے ہیں، تو سارا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ آپ ایک ساتھ اگر جمع کر لیں، اینٹیں بھی آ گئیں، پتھر بھی آ گئے اور یہ سب چیزیں آپ نے جو مال ہے وہ سارا ایک جگہ جمع کر لیا. لیکن جب آپ لگاتے ہیں تو پھر ترتیب کے مطابق لگاتے ہیں. وہ جب انبار ہوا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں سے نکال کے یہاں لگا دو، اس میں سے نکال کے وہاں لگا دو. قرآن دفعتاً شب قدر میں آیا ہے اور تدریجاً پھر 23 برس تک آتا رہا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے اس کو رکھا جاتا رہا. ایک تو یہ بات. دوسرا، پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ شب قدر ایک تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ مشارق ہیں، مغارب ہیں، اس لیے کہ اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے، کسی ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ کوئی اور حصہ دن کا آ رہا ہوگا. تو پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ 12 گھنٹے میں ایک لمحہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کئی گھنٹے رات میں مشترک ہوتے ہیں. 12 گھنٹوں میں پوری دنیا میں چاہے وہ ایک لمحے کا اشتراک ہو، مگر پوری دنیا میں ایک اشتراک رات ہوتی ہے. وہ جو ایک لمحہ ہے نا، وہ جو ایک لمحہ اس ملک کے اندر اور ہمارے اس ملک کی رات کے اندر جڑ رہا ہے، وہی شب قدر کا اتصال ہے. اب وہ اس ایک لمحے میں ممکن ہے، اللہ کے یہاں تو گنا جاتا ہے، اللہ کے یہاں تو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. اللہ کے یہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. کیا معلوم اس ایک لمحے میں میرے خلوص کی وجہ سے میں نے کوئی ایسی عبادت انجام دے لی ہو جو ساری رات انجام دینے والے کے برابر ہو جائے.
تو ہمیں شب قدر کے اشتراک کی جو کا لمحہ ہے اس ملک کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں ایک رات کا ایک دورانیہ مشترک ضرور ہوتا ہے، اس لیے شب قدر مشترک ہو سکتی ہے۔ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاجات کی برابری کے لیے دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔